بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی، آج ہم بنا رہے ہیں آلو قیمہ، پتلی گریوی والا ڈھابا سٹائل آلو قیمہ. بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے اور ایک دفعہ جب آپ اس ریسیپی سے آلو قیمہ بنائیں گے تو آپ اس کے فین ہو جائیں گے. آلو قیمہ تو سبھی گھروں میں بنتا ہے اور مختلف طریقے سے بنتا ہے، لیکن یہ جو ڈھابا سٹائل آلو قیمہ ہے اس کا مزہ ہی سب سے الگ ہے. تو چلیے چل کر تیار کرتے ہیں ڈھابا سٹائل پتلی گریوی والا آلو قیمہ. 1/2 kg میرے پاس یہ بیف کا قیمہ ہے. پریشر کوکر میں نے ایڈ کیا ہے. رفلی کٹے ہوئے 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں. لہسن کے 7 سے 8 جوے. 3 عدد ٹماٹر اس طرح 2 ٹکڑے کر کے میں نے ڈال دیے ہیں اس میں. اس کے بعد اس میں تیز پات، 2 بڑی الائچی اور 2 سے 3 لونگ. صرف یہی کھڑے مسالے اپنے ایڈ کرنے ہیں. 2 گلاس پانی ڈال کے پورے 20 منٹ کے لیے آپ نے اس کو پریشر کوک کرنا ہے، یعنی وسل چلنے کے بعد اس کو آپ نے 20 منٹ دینے ہیں. 20 منٹ میں اچھی کوالٹی کا بیف بہت اچھا سا جو ہے گل جاتا ہے. 20 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے. پانی بہت تھوڑا سا اس کے اندر رہ گیا. سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ اس میں سے جو ٹماٹر ہے اس کے چھلکے الگ کر لیں گے، کیونکہ چھلکے جو ہیں وہ لک کو خراب کریں گے سالن کی. اور یہ جو کھڑے مسالے ہم نے ڈالے ہیں یہ بھی اپنا فلیور سٹیم میں پوری طرح دے چکے ہیں. تیز پات اور بڑی الائچی ان کو بھی ہم نکال لیں گے. پانی جو ہے تھوڑا سا اس کو ہم ڈرائی کریں گے، اور جب تھوڑا سا پانی ڈرائی ہونے کے قریب ہوگا تب ہم اس کے اندر اپنے پاؤڈر مسالے ایڈ کریں گے. تھوڑے سے پانی کے ساتھ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں آئل ڈالتے ہیں تو آپ کے مسالے جلتے نہیں ہیں. لہسن بھی دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے. اس سٹیج پہ بھی آپ نے ادرک ایڈ نہیں کرنا ہے. ادرک ہم کہاں ایڈ کریں گے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا بالکل پانی رہ گیا ہے، تو 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون بھر کے سرخ مرچ، 1/2 ٹی اسپون ہلدی اور خوب بھر کر 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے. دھنیا پاؤڈر جو ہے بیف کے سالن میں ذرا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور بیف کو یہ زود ہضم بھی بناتا ہے. اب یہ مسالے تھوڑے سے جب پک جائیں پانی کے ساتھ تو اس کے بعد ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے. اس میں ضرورت گھی یا کوکنگ آئل آپ اپنی چوائس کے مطابق ڈال سکتے ہیں. 2 پکانے والے چمچ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ آئل کے. اب جو ہے اس کوکنگ آئل کے ساتھ ہم اس کی بہت اچھی سی بھنائی کریں گے 5 سے 7 منٹ تک. لیکن اس سے پہلے ہم ایڈ کریں گے 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، بالکل اس طرح باریک سلائسز میں کٹا ہوا، اور 2 ہری مرچیں کٹی ہوئی. اس سٹیج پہ جب آپ ادرک ایڈ کرتے ہیں تو ادرک کا بہت اچھا فلیور آتا ہے. اگر سٹیم کرنے سے پہلے ادرک ڈال دی جائے تو اس کا فلیور جو ہے وہ دب جاتا ہے. اب اس ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ ہم اس کی بھنائی کریں گے پورے 8 سے 10 منٹ تک. جتنی اچھی آپ بھنائی کریں گے آپ کا آلو قیمہ اتنا ہی اچھا بنے گا. جب 10 منٹ تک بھن جائے آلو قیمہ تو ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں 4 میڈیم سائز کے آلو، بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے، اور 1 ٹیبل سپون بھر کر سفید زیرہ اسی سٹیج پر ہم نے ایڈ کرنا ہے. آلوؤں کو بھی ہم 5 منٹ تک اچھی بھنائی کریں گے قیمے کے ساتھ. جب اس طرح سے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم آلوؤں کو گلائیں گے. یہ دیکھیں آئل بالکل الگ ہو رہا ہے مسالے سے. اگر ابھی تک آپ میرے ساتھ ہیں اس ریسیپی میں تو آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا کیونکہ یہ واحد چینل ہے جس میں تمام کچن کے عام مسالوں سے آپ کو طرح طرح کی ڈشز بنانا سکھائی جاتی ہیں. اب میں نے اس میں 1 کپ پانی کے ساتھ ایڈ کیا ہے 1/2 ٹی اسپون کسوری میتھی، جس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی. اور اینڈ پہ خوشبو کے لیے ہم 2 انگریڈینٹس اور ڈالیں گے. ڈھانپ دیا ہے میں نے اس کو، اور میں نے پریشر کوکر کے لڈ کو بند نہیں کیا، سیل نہیں کیا، صرف اوپر رکھ دیا ہے 5 منٹ کے لیے. 5 منٹ میں دیکھیں آلو اچھے سے گل گئے. اب جتنی گریوی آپ کو پسند ہو اتنا آپ نے اس کو خشک کرنا ہے. میں اس کو تھوڑا سا گریوی والا رکھتی ہوں تاکہ میرے بچے جو ہیں اس کو خمیری روٹیوں یا چپاتیوں کے ساتھ بہت شوق سے کھاتے ہیں. 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. یہ 2 پاؤڈرز آپ نے بالکل اینڈ پہ ایڈ کرنے ہیں تاکہ ان کا جو خوشبو ہے وہ ریٹین رہے سالن کے اندر اور اینڈ تک آپ کو محسوس ہو. گارنشنگ کے لیے آپ نے ڈالنا ہے ہرا دھنیا، جولین کٹی ہوئی تھوڑی سی ادرک اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچ، اور 2 منٹ کے لیے اس کو پھر سے کور کر دیں گے تاکہ یہ تمام مسالوں کی خوشبو اچھے سے سالن میں آ جائے. 2 منٹ تک کور کرنے کے بعد یہ دیکھیے کتنا خوش شکل، خوشبودار اور مزیدار قسم کا ڈھابا سٹائل آلو قیمہ ہو گیا تیار. آپ اس ریسیپی سے 1 دفعہ اس کو ضرور بنائیں اور آپ یقین کریں کہ آپ اس کے فین ہو جائیں گے. آپ نے اس میں لہسن کا پیسٹ نہیں، اسی طریقے سے ثابت لہسن ایڈ کرنا ہے. جس سٹیج پہ میں نے ادرک کو ایڈ کیا ہے اسی طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے. مسالوں کی ریشو کا اور ٹائمنگ کا خیال رکھنا ہے. تو یقین کیجئے بالکل ڈھابا سٹائل جو بڑے مزے کا آلو قیمہ آپ بازار سے شوق سے خرید کر کھاتے ہیں
آپ گھر پر بڑی آسانی سے تیار کریں گے اور آپ کے گھر والے، آپ کے مہمان آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ جو امید ہے کہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی ڈھیروں اچھی ریسیپیز آپ کی منتظر ہیں، اور اس طرح آپ ہماری فوڈیز فیملی کا ایک حصہ بھی ضرور بنیں گے۔